صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب القرآن المجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک ہم نے گزارا، بہت ساری نیکیاں کی، اللہ کو راضی کیا۔ یہ روزہ ہمیں پیغام کیا دے کر گیا ہے، کیا سمجھا کر گیا ہے؟ ایک مہینے ہمارے اوپر محنت کر کے روزہ ہمیں کیا دے کر گیا ہے، کیا بتلا کر گیا ہے؟ کیا ہم مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر اس کے رسول ہیں، کہنے کو تو ہم بہت باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک ہمارے اوپر اثرات چھوڑ کر گیا، کیا وہ اثرات عید پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ایسے ہی لاگو ہیں یا نہیں؟ تو شریعت اسلامیہ کا جہاں تک تعلق ہے، مرتے دم تک غرغرۃ الموت سے پہلے پہلے انسان کے اوپر وہ احکامات لاگو ہیں جو رمضان میں تھے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ماہ مبارک گزار لیتے ہیں، نیکیاں کر لیتے ہیں، چاند رات آ جاتی ہے، اس چاند رات کو ہم ایک مہینے کی ہوئی ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ بے حیائی، بے پردگی اور دین کا مذاق چاند رات کو اڑایا جاتا ہے۔ اس روزے نے ہمارے اوپر محنت کی ہے، ایک مہینہ ہمیں متقی بھی بنایا، پرہیزگار بھی بنایا، نمازی بھی بنایا، قرآن پڑھنے والا بھی بنایا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور یہ جو قسمت آزمائی کے تم کام کرتے ہو، جوا کھیلتے ہو، رجس من عمل الشیطان،
یہ شیطان کی پلیدگی ہے، شیطان کا دیا ہوا دھوکہ نجس ہے، اس سے بچ جاؤ۔ لیکن مسلمان جیسے ہی روزے کو چھوڑتا ہے، عید والے دن چاند رات کو یہی مسلمان، یہ روزہ رکھنے والا، یہ شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، چوری چپ کے شراب لیتا ہے اور یہ عید والے دن اس شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا روزہ ہمیں یہ درس دے کر گیا کہ رمضان میں شراب چھوڑ دو اور رمضان کے بعد شراب پی دو؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ لیکن یہ مسلمان کہنے کے تو اپنے آپ مسلمان ہے، لیکن ان چیزوں کے اتنا قریب ہو جاتا ہے رمضان المبارک گزرنے کے بعد، اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان نے تیرے اوپر اتنی محنت کی ہے تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ ماہ مبارک تمہیں یہ کہہ کر گیا ہے، اور کتنے ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھ کر انسان بے شمار گناہوں سے بچتا ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ لیکن جیسے ہی ہم عید پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرنا ہے، باتیں کرنا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا فرمانے لگے کہ میرے صحابہ کیا اس کو تم کھاؤ گے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار ہے، حرام ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کے تو پاس کھڑے ہونے کی انسان جسارت نہیں کر سکتا، تو اس کو کھائے گا کون؟ فرمایا میرے صحابہ تم نے اس سے بھی برا کام کیا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے۔ ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف تم نے کام کیا۔ یہ روزہ تمہیں یہ درس نہیں دے کر گیا۔ روزہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تم غیبت سے بچ جاؤ، چغلی سے بچ جاؤ، فراڈ سے بچ جاؤ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ۔ صوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، روزہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، چغلی سے بچاتا ہے۔ روزہ یہ درس دے کر گیا ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ ہاں رمضان میں کہتا تھا میں بڑا نمازی ہوں، متقی ہوں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، لوگ جوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آ رہے ہیں کیا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، ہمارے اللہ ہمارے اوپر رحم کر دیں۔ کیا وہ اللہ نعوذ باللہ عید کے بعد وہ اللہ رب نہیں رہا ہمارا؟ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ بتا کر گیا ہے لوگوں اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، مردار بھائی کا گوشت کھانے سے رک جاؤ۔ فرمایا ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، آقا فرماتے ہیں مسلمان کون ہے جس کے اوپر یہ رمضان المبارک اثر کر کے گیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، آقا فرماتے ہیں روزہ رکھ کر اگر یہ تیرا ہاتھ ظلم کر رہا ہے، یہ تیرا ہاتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو رہا ہے، فرمایا اگر تیری زبان جو ہے روزہ رکھنے کے بعد، ماہ مبارک گزارنے کے بعد، وہ تیری نمازیں، وہ تیرے صدقات، وہ تیرے روزے، وہ تیرا قیام، وہ تیرا قرآن پڑھنا اگر تیرے ہاتھ کو ظلم سے نہ روک سکا، تیری زبان کو گالیوں سے، بدعقیدگی سے اور تیرے افکار کو دین سے دور رہنے کو نہ روک سکا،
فرمایا پھر یہ الصوم جنہ، یہ تیرے لیے ڈھال نہیں ہے۔ ڈھال کب بنے گا؟ جب میں اور آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھیں گے، اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے ایک مسلمان محفوظ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ انسان میں یہ جو زبان ہے، قیامت والے دن میرے اللہ حساب و کتاب لیں گے۔ نختم علی افواہہم، اللہ کہتے ہیں ہم منہ کو تالا لگا دیں گے۔ یہ زبان جو ہماری دنیا میں بولتی ہے، چھوٹی سی زبان ہے، یہ بات کر کے خود اندر چلی جاتی ہے، فساد کروا دیتی ہے، قتل و غارت کروا دیتی ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن اس کو بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے۔ اور یہ جو ماہ مبارک جو تم نے برکشاف کی ہے، روزوں سے سیکھا ہے، اگر اس کا تمہارے اوپر اثر نہ ہوا، الصوم جنہ، یہ روزہ تمہارے لیے اگر ڈھال تم نے نہ بنایا اپنے لیے، آقا فرماتے ہیں یہ تو ڈھال ہے، تمہیں گناہوں سے روکتا ہے۔ ہاں اگر نہ رکے تم، پھر قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں میں، ایسے ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ انسان وہاں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی، ہائے کاش میں یہ کام کر لیتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان لیتا، اللہ کے فرمان کو مان لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، یہ تجھے بچاتا ہے، یہ گناہوں سے بچاتا ہے، تو گناہوں سے بچ جا۔ ہاں اگر گناہوں سے نہ بچا، پھر قیامت کا دن ہوگا۔ یہ روزہ جس نے سفارش کرنی تھی ہمارے لیے، ہمیں بچانا تھا، گناہوں سے بچانا تھا، پھر قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ پھر کہیں گے اے میرے فرشتوں، یہ انسان جو ہے یہ گناہوں سے بچتا نہیں تھا، روزہ رکھ کر بھی اس نے غیبت کرنا نہ چھوڑی، روزہ رکھ کر بھی اس نے گناہوں کو نہ چھوڑا، لے جاؤ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، غریب کون ہے؟ غریب کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، لاچار کون ہے، نادان کون ہے؟ آج اگر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے بتاؤ بھی ہمارے معاشرے میں غریب کون ہے، ہم بھی یہی جواب دیں گے ملا درہم ولا دینار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ غریب نہیں ہے، بھوک سے مرنے والا غریب نہیں ہے، اپنی جیب سے جو خالی ہے وہ غریب نہیں ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزوں نے تمہیں بچایا ہے، گناہوں سے بچایا ہے، بدعقیدگی سے بچایا ہے۔ ہاں اگر میرے اور آپ کے اوپر یہ روزہ ہماری اصلاح کر گیا اور ہم نے اس کے اثر کو قبول نہ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، سختیوں والا دن ہوگا، جس دن کوئی انسان ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھ لیں گے، کوئی انسان کہے یار آ جاؤ نماز پڑھ لو، بھائی میرے کپڑے صاف نہیں، کپڑے صاف نہیں، تمہارا اندر جو ہے وہ میرے اللہ نے ایک ایک نقطہ لگا دیا جب تم گناہوں کی طرف سے جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا یہ جو اندر والا دل ہے یہ ایسا ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر جو گناہ ہیں وہ بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا انسان اثر ہی نہیں لیتا۔ کسی کو کہہ دو بھائی غریب کو کھلا دو، نادان کو کھلا دو، نہیں کھلائے گا، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھے گا، اپنی مزاج والی باتوں میں لگا رہے گا۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی بتاؤ جہنم میں کیوں جل رہے ہو، یہ شعلوں والی وادی ہے، آگ کی جہنم ہے، اس میں کیوں جل رہے ہو؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ آج جو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے جی، یہ مولوی تو ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، یہ نیک بندہ ہے، بابا ہے، ویسے ہی کہتا رہتا ہے نماز پڑھ لو بھائی، اپنی اصلاح کر لو، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ الفاظ کہنے والا
کہ اے جہان مٹھا اگلا کہ مٹھا، بس یہاں جو کچھ کرنا ہے کر لو، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ یہ ایسے الفاظ بولنے والے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، روزہ پکار کر ہمیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اے نماز پڑھنے والے، اب تو رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے، آئندہ 11 مہینے بھی اپنی یہ پرورش بنا لے کہ روزہ تجھے بتا کر جا رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لے، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بن، نجس نہ بن۔ لیکن یہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، رمضان آئے گا عبادت کر لیں گے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھ لیں گے، ہمیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کو کہتے ہیں قضائے عمری جی، پورے سال نمازیں نہیں پڑھنے، روزے نہیں رکھنے، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھ لو جی، یہ قضائے عمری ہے جی، یہ ساری عمر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہم یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں دھوکہ دیتے، یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ کیسے دھوکہ دیتے ہو؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، یہ روزے کے تقاضے پورے کرنے والے ان لوگوں سے پوچھیں گے جو روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا رمضان المبارک گزارنے کے بعد، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، بتاؤ جہنم میں کیوں چل رہے ہو، کون سی چیز تمہیں یہ لے آئی ہے یہاں؟ اور وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، بھائی رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے، رمضان گزر گیا اس کے بعد ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم کہتے تھے بھائی عید کا دن ہے، آج عید کے دن والے رمضان نماز معاف ہے جی، نماز معاف نہیں ہے، مرتے دم تک نماز کا ایسا معاملہ ہے، میرے اللہ نے بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ انسان کے صحت کے پیش نظر میرے اللہ موقوف کر دیتے ہیں۔ انسان بیمار ہو گیا، میرے اللہ کہتے ہیں جوانی کے عالم میں جو عبادت کرتا رہا، جتنے صدقات و خیرات کرتا رہا، نفل و نوافل پڑھتا رہا، وہی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ کیوں؟ آج یہ بیمار ہے۔ لیکن نماز کا ایسا معاملہ ہے شریعت اسلامیہ میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گولیاں بھی برس رہی ہوں، میدان جنگ میں بھی ہو، تم ایک رکعت بھی پڑھ لو، میرے اللہ 4 کا ثواب تمہیں دے گا۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تم وہاں کے اشارے سے پڑھ لو، دل کے ساتھ اللہ کا معاملہ لگا دو، میرے اللہ تمہاری دل کی ہی قبول کر لیں گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، بھائی رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتے رہے، 11 مہینے پھر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ ما سلککم فی سقر لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم کسی غریب کو رمضان المبارک میں کھلا دیا، دکھلاوے کے لیے کھلا دیا، بعد میں لوگ بھوکے مرتے رہے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہماری مجلسیں مذاق والی ہوتی تھی، ٹھٹھے والی ہوتی تھی، ہنسنے والی ہوتی تھی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اگر ہمیں کوئی کہتا تھا آ کر بھائی رمضان المبارک میں تو آپ مسجد میں آتے تھے، اب مسجد میں کیوں نہیں آتے، ہم اس کو مذاق کر دیتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ سپیکروں میں اعلان ہو گیا فلاں بن فلاں آج تمہارے درمیان سے چلا گیا، حتیٰ اتانا الیقین، موت آ گئی، اعلان ہو گیا، موت والے فرشتے آگے روح کو قبض کر کے لے گئے، اچھی ہوئی تو اعلیٰ علیین میں میرے اللہ کے مقدس فرشتے پہنچا دیتے ہیں، نیک روح ہوئی تو ہر آسمان والے اہلا وسہلا مرحبا کہیں گے، جو رمضان المبارک میں نیکیاں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا، اور 11 مہینے اس ورکشاپ سے فائدہ اٹھا کر اس میں 11 مہینے اپنے آپ کو ایسے ہی اپنے وجود پر نیکیوں کو لاگو کیا جیسے رمضان المبارک میں لاگو کرتے تھے، جب اس کی روح فرشتے نکال کر لے کر جا رہے ہیں، پہلے آسمان والے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، کتنی پاکیزہ روح ہے، ہر آسمان والے قدر کر رہے ہیں۔ اور جب ایسا بندہ جو رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتا تھا، صدقات کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اور 11 مہینے مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، اکثر ہم نے سنا ہے کہ لوگ جی بس رمضان المبارک میں قریب آ جاتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ہمارا معاشرہ یہی عکاسی کر رہا ہے، نماز میں 2-4 بندے، مسجد رمضان المبارک میں بھر جاتی تھی،
فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آج ہمارا یہ حشر ہو گیا۔ اگر بری روح ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں سحقاً سحقاً، بھئی اس کو دور لے جاؤ، یہ پاکیزہ روح نہیں ہے، یہ اللہ کی جنت کی حقدار والی روح نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس انسان کا اعلان ہو جائے گا، یہ قبر میں چلا جائے گا، 1 مہینے کی ورکشاپ سے 11 مہینے فائدہ نہ اٹھانے والا، جب یہ اللہ کی قبر میں جائے گا، میرے اللہ اپنے مقرب فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتوں افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر اس کے نیچے بچھا دو۔ یہ رمضان المبارک میں تو عبادت کرتا تھا، 11 مہینے اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کے رسول سے دور ہو گیا۔ فرمایا وَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بستر لگاؤ، اس کے نیچے بچھا دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کا جو قبر کا منظر ہے وہ بہت برا ہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں سے فائدہ حاصل نہ کرنے والا جب یہ اللہ کی قبر میں جائے گا، یہ جو اللہ نے قبر بنائی ہے، زمین بنائی ہے، اس قبر میں جائے گا، مٹی کے نیچے جائے گا، میرے اللہ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیں گے۔ وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ نہ اس کو آنکھوں سے دکھائی دے گا، نہ وہ زبان سے بول سکتا ہے، اور نہ وہ کانوں سے سن سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گز ہوگا اور وہ اس کو گھمائے جا رہا ہے۔ اب مردے کو لگے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، نہ اس کو سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے میرے آگے کیا ہے۔ فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آ گیا، میرے اللہ نے تمام انسانوں کو اٹھا دیا، عدالت لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم کہتے ہو غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، 2 وقت کی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، نہیں وہ غریب نہیں ہے۔ یہ انسان جو رمضان المبارک سے فائدہ نہ اٹھانے والا جب میرے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، یہ کہے گا یا اللہ میں تو روزے رکھتا تھا، اللہ میں تو قرآن بھی پڑھتا تھا۔ میرے اللہ کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو ماہ مبارک میں روزے رکھتا تھا، ہم نے تیری قدر کی، تو رمضان مبارک میں نمازیں پڑھتا تھا، صدقات دیتا تھا، ہم نے تمہاری قدر کی، ہم نے یہ 1 مہینے کی جو ٹیوشن سینٹر تمہارے لیے کھولا تھا اس لیے کھولا تھا، 11 مہینے تمہارے ایسے ہی گزرے۔ آج تو میرے پاس آ گیا ہے، یہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، دوسری سائڈ پر اس کے پڑوسی کھڑے ہیں، اس کے بہن بھائی کھڑے ہیں، اس کے تعلقات والے کھڑے ہیں۔ اب اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ بڑی بڑی نیکیاں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں، صدقات، خیرات، روزہ، نماز، حج، عمرے، بہت ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں۔ لیکن ایک سائڈ پہ یہ کھڑا ہوگا، دوسری سائڈ پہ آواز آئے گی اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا۔ وَشَتَمَ ھذا، دوسرا بولے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ وَضَرَبَ ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں یہ انسان یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کی گھڑیوں سے سبق حاصل نہ کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، آوازیں آتی رہیں گی، میرے اللہ کہیں گے میرے فرشتوں اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، بڑی بڑی نیکیاں، حاجی صاحب کہلوانے والے، عمرہ کرنے والے، کہلانے والے، فرمایا اس کی نیکیاں جو ہے وہ اٹھا کر ان لوگوں میں منتقل کر دی جائیں گی جو کہیں گے اکل مال ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ اس نے رمضان المبارک میں سنا تھا، پڑھا تھا، شعور تھا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ کہیں گے اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس میں تقسیم کر۔ اب جو آواز دے رہا ہوگا اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر آواز آ رہی ہوگی شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، گالی نکال دی بھائی ہم نے، تم مر گئے ہو میری گالی سے۔ یہاں نہیں مرتا انسان، قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا وَشَتَمَ ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، وَضَرَبَ ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میرے اللہ کہیں گے فرشتوں اس کی نیکیاں دیکھو اور ہے، اب اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی،
جو اس نے کی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ساری نیکیاں ختم ہوگی، لیکن اب بھی آوازیں آ رہی ہوں گی وہ اکل مال ھذا و شتم ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھے گالی دی تھی، مجھے ناحق قتل کیا تھا۔ میرے اللہ کہیں گے یہ جو بول رہے ہیں ان کی جتنی بھی برائی ہیں اٹھا کر اس جو رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ نہ لینے والا اور 11 مہینے گناہ کرنے والا اس کے اوپر لاد دو۔ اب ان کے سارے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اے میرے صحابہ یہ انسان غریب ہے، یہ مفلس ہے، قیامت کے دن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں بھی لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ فرمایا یہ مفلس ہے، تم اس مفلسی سے بچو۔ ماہ مبارک ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا ہے، والدین کا ادب و احترام کرو، اگر دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے دعا کرو، اگر تمہارے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے صدقات و خیرات کرو، نمازیں پڑھو، نفلی روزے رکھو۔ یہ میرے اللہ نے برکشات جو انسان کو دی ہے، یہ انسان کو کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ جو 11 مہینے تیرے اندر گناہ پائے جاتے ہیں تو اس سے رک جا۔ جو روزے کا مقصد ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ برائی سے بچاتا ہے، انسان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کرنے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد ہماری وہی روٹین رہی، مسجدیں خالی، نماز پڑھی نہ پڑھی، ٹھیک ہے جی، اپنے مگن میں لگے رہے، کام میں مگن لگے رہے، مصروفیات میں لگے رہے، فرمایا پھر یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان سب سے غریب ہوگا، مفلس ہوگا، لاچار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جس طرح ہم ماہ مبارک میں قرآن پڑھتے تھے اسی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، نیکیوں کا جتنا بھی کام کرتے تھے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔